علی شیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ علی شیر، مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے باہر اس وقت کیا گہمہ گہمی ہے؟ اس وقت خاصا وہ میڈیا موجود ہے بڑی تعداد میں، اور کچھ ہی دیر میں مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ جوائنٹ پریس کانفرنس کریں گے۔ اس وقت میڈیا کی طرف سے پریس کانفرنس کی تیاریاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں، میڈیا ڈائس لگ چکا ہے، اور کچھ ہی دیر میں مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ باہر آنے والے ہیں، اور باہر آ کے وہ مشترکہ جو ہے وہ پریس کانفرنس جو ہے اس سے خطاب کریں گے۔ ابھی وہ کیا اس سے خطاب کریں گے، ظاہری طور پہ یہ لگتا ہے کہ شاید مولانا کسی نہ کسی سچویشن میں مان گئے ہیں حکومت کی بات، جس کی وجہ سے وہ جوائنٹ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ادروائز اس سے پہلے انہوں نے کسی قسم کی پریس کانفرنس جو ہے وہ اس طرح کی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ کم از کم نہیں کی تھی، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کے ساتھ جس مسودے پہ ہم نے اتفاق کیا تھا کراچی میں، وہی مسودہ جو ہے وہ ہم یعنی حکومت جو ہے وہ اس کی بجائے مولانا فضل الرحمان وہ مسودہ لے آئیں، مولانا فضل الرحمان سب کی طرف سے پیش کریں، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی اس مسودے کو سپورٹ کرے۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جے یو آئی جو ہے اس کے مسودے کو پی ٹی آئی سپورٹ کرے، تاکہ یہ کام جو ہے متفقہ طور پہ ہو جائے، یہ اپوزیشن کی طرف سے ایک طرح سے کہا جائے کہ یہ مسودہ بن جائے، اور اس کو حکومت جو ہے وہ بھی اس کو سپورٹ کرے۔ تو ابھی یہ دیکھنا ہوگا کیا حکومت نے مولانا فضل الرحمان کی یہ بات مان لی ہے، جس کے تحت جو ان کی خاص طور پہ جو پی ٹی آئی نے یہ شرط رکھی تھی کہ سینئر موسٹ جج جو ہے منصور علی شاہ ان کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ترمیم منظور کرنے کے لیے پی ٹی آئی اور یہ سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں، یا پھر پی ٹی آئی کی جو ڈیمانڈ تھی یعنی منصور علی شاہ کی کا جو کہا جائے کہ نوٹیفکیشن اس کو جاری کیے بغیر مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اس بات کو مان گئے ہیں اور وہ حکومت کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ابھی کہنا کچھ لمحوں میں یہ بات جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ ابھی اس وقت سب کو انتظار ہے کہ جب مولانا اور بلاول بھٹو زرداری باہر آتے ہیں اور باہر آ کر وہ کیا پالیسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کیا دیتے ہیں، آیا وہ پھر اس کو وقت مانگا جاتا ہے، لیکن بظاہر وقت والی بات نظر اس وجہ سے نہیں آتی کہ اگر وقت مانگا جانا ہوتا اور وقت دیا جانا ہوتا، جو کہ مولانا نے بھی مانگا تھا اور مولانا سے پی ٹی آئی نے مانگا تھا، پی ٹی آئی والوں کو مولانا نے کہا کہ کل تک کے لیے آپ کو میں وقت دیتا ہوں، آپ سوچ لیں، اور حکومت کو بھی یہ کہا تھا مولانا نے کہ میں نے چونکہ پی ٹی آئی کو کل تک کا وقت دیا سوچنے کا، اس لیے آپ جو ہے وہ ایک دن کے لیے مجھے وقت دے دیں تاکہ پی ٹی آئی کا جواب آ جائے۔ ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر تو یہ اس طرح سے بھی 12:30 بجے اجلاس جو ہے وہ سینیٹ کا بلایا گیا ہے، باقی کابینہ کا اجلاس شروع ہو گیا ہے، سینیٹر جو ہیں ان کی بھی کافی تعداد جو پرانے تھاج کے ہیں وہ بھی پہنچ چکی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں پارلیمان کے جو منظر نامہ ہے وہاں سے تو یہ لگتا ہے کہ حکومت شاید یہ ترامیم جو ہے وہ آج ہی سینٹ سے کم از کم پاس کرانے کی تیاری کر چکی ہے، لیکن کیا مولانا اس کا حصہ ہوں گے یا نہیں؟ ظاہری طور پہ ان کے بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرنے کا جو بظاہر مطلب نظر آتا ہے وہ تو یہی آتا ہے کہ شاید مولانا مان گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ مل کر پریس کانفرنس کرنے کو تیار ہیں۔ تو اس طرح سے ابھی کہا جا سکتا ہے کہ جتنی ہی یعنی چند لمحے جتنی بھی دیر لگتی ہے تو اس میں بلاول بھٹو زرداری اور مولانا باہر آتے ہیں تو پھر آ کے بات کریں گے۔ لیکن ایک چیز یہ بھی بتاؤں کہ یہاں پہ جو سردار اختر جان مینگل ہیں بی این پی مینگل کے، وہ بھی اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہ موجود ہے۔ وہ بلاول بھٹو زرداری، اعظم نذیر تارڑ، اسحاق ڈار، نوید قمر، بلاول ان کی موجودگی میں یہاں پہ آئے تھے۔ سردار اختر مینگل جو ان کے کنسرنس تھے وہ بھی انہوں نے ان کے سامنے رکھے، لیکن اس کے بعد ابھی پریس کانفرنس کا جو بتایا گیا اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اختر جان مینگل بھی ساتھ ہوں گے۔ آگے جو بتایا گیا وہ بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کا بتایا گیا کہ وہ یہاں پہ آ کے پریس کانفرنس کریں گے۔ ابھی جو اس سے پہلے جو چیزیں تھیں اس کے مطابق جو پی ٹی آئی نے کہا تھا مولانا فضل الرحمان کو کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وہ آپ کے مسودے کو یعنی جے یو آئی کے مسودے کو مانتے ہیں، تو اگر جے یو آئی کے مسودے کو مانتے ہیں تو جے یو آئی کے مسودے میں 19ویں آئینی ترمیم کے خاتمے کی بات کی گئی ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے اور 18ویں آئینی ترمیم کو بحال کر دیا جائے، جس سے پارلیمانی کمیٹی مضبوط ہو جائے، اور جس کو 19ویں ترمیم کے نتیجے میں کمزور کیا گیا تھا پارلیمانی کمیٹی کو اور پارلیمان کی بالادستی کو کمزور کیا گیا تھا۔ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی طرف سے پارلیمان سے ایک ترمیم کروائی گئی تھی 19ویں آئینی ترمیم 18ویں کے مقابلے میں، تو اب اس کو ایک طرح سے پارلیمان کو بالادستی دینے کے لیے یہ ترمیم جو ہے وہ واپس لی جائے۔ جے یو آئی کا یہ مطالبہ تھا۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر 18ویں آئینی ترمیم میں سینئر موسٹ جج ہے اس کو چیف جسٹس بنایا جانا جو ہے وہ
पहले से चल के वर्ल्ड के साथ मौजूद है और इसको 18वीं आईनी तरमीम में भी नहीं छेड़ा गया था। बाकी जजेस की तकर्री का मामला जो था उसमें डिफाइन किया गया था, उसमें वजाहत दी गई थी कि किस तरह से जजेस की तकर्री होगी और उसका पूरा तरीकाकार दिया गया था। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जो तरीकाकार 18वीं आईनी तरमीम से भी पहले से जो मौजूद था कि सीनियर मोस्ट जो है वो हुआ करेगा, तो वो उसी तरह मौजूद था और वो अब भी उसी तरह मौजूद है। अब ये डिपेंड करेगा कि किस बात पे मौलाना ने बिलावल की मानी या बिलावल ने मौलाना की मानी, और फिर या इनका जो मुसवदा था जिसको जीजोई के मुसवदे को बिलावल साहब सपोर्ट करते हैं तो उस बात को हुकूमत ने मान लिया। तो ये अब चंद लम्हों में ही ये बात जो है वो सामने आ सकेगी कि इसकी हकीकत क्या है। क्योंकि अगर मौलाना की तरफ से बज़ाहिर ये लगता है कि मौलाना की तरफ से ऑप्शन दोनों हो सकते हैं, लेकिन शायद जिस तरह से ये काम अटका हुआ था उस लिहाज से अगर ये अब तक अटका रहता तो उसका मतलब यही था और यही नजर आता था कि शायद मौलाना जो है वो उसको सपोर्ट करेंगे तो तब जाके ये मामला जो है वो हल होगा। ये चीज़ जो है वो कुछ ही देर में मुमकिन तौर पे हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।